السلام علیکم فورتھ ایئر۔ آج کا جو ہمارا فورتھ ایئر کا ٹاپک ہے ہسٹری کا، وہ ہے وحدت مغربی پاکستان کا خاتمہ۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے کے 2 لیکچرز ہم لوگوں نے وحدت مغربی پاکستان یا 1 یونٹ پلان پر ہی دیے تھے، جس میں پہلا لیکچر تھا کہ وجہ کیا بنی کہ پاکستان کے تمام یونٹس کو اکٹھا کر کے ایک یونٹ بنانا پڑا۔ پھر اس کے بارے میں یہ تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ آج ہم لوگ اس کے بارے میں اس کا تیسرا جو پڑھیں گے، اس کا لیکچر کا پارٹ 3 وحدت مغربی پاکستان کا خاتمہ۔ یہ آپ لوگوں کی بک سے یحییٰ خان کے چیپٹر سے لیا گیا ہے، یعنی کہ یہ مختلف جگہوں سے اس کو بنا کے ایک نوٹ بنایا گیا ہے تاکہ جب آپ کے پاس کویسچن آئے تو آپ کے پاس ایک کمپلیٹ نوٹ ہو۔ تو پہلے نمبر پر اس کا جو تھا وہ آپ لوگوں کا شروع سے لیا گیا تھا۔ دوسرے نمبر پر اس کا دستور سازی والا جو چیپٹر تھا اس سے لیا گیا تھا، اور یہ یحییٰ خان کے چیپٹر سے لیا گیا ہے جو پیج نمبر 251 اور 252 ہے۔ تو اس کا پہلا جو وہ ہے وہ اس میں ہے کہ کیا وجہ تھی۔ اس میں سب سے اہم وجہ تھی کہ مایوس سیاستدان۔ وحدت مغربی پاکستان آپ لوگوں کو پتہ ہے صرف ایک اسمبلی اور ایک کابینہ قائم ہوئی تھی، اور اس سے بہت سے سیاستدان اسمبلیوں میں نہیں آ سکے تھے۔ یعنی کہ پہلے تو کے پی کے، پنجاب، سندھ، بلوچستان 4 اسمبلیاں تھیں، اور اب ملا کے اس کی ایک اسمبلی کر دی گئی تھی۔ تو ظاہری بات ہے ایک اسمبلی میں اتنے سارے جو سیاستدان تھے ان کو تو شامل نہیں کیا گیا تھا، چند گنتی کے سیاستدانوں کو شامل کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ سیاستدان جو کہ اسمبلیوں کا حصہ نہیں بن سکے انہوں نے اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ دوسرا نیب کا پروپیگنڈا۔ نیب نیشنل عوامی پارٹی، اس کے 2 پارٹس ہیں۔ نیشنل عوامی پارٹی بیسیکلی اس کا ایک حصہ جو تھا وہ نیشنل عوامی پارٹی کا یہ کے پی کے خیبر پختونخوا کا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ مغربی پاکستان کا مشرقی پاکستان کا تھا، باشانی گروپ۔ یعنی کہ ان کے 2 پارٹس تھے، اور ان میں سے نیشنل عوامی پارٹی کے جو قائدین تھے انہوں نے اس کے بارے میں کوشش شروع کر دی اور ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اور پروپیگنڈا شروع کرتے ہوئے دونوں پارٹیز نے، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی پارٹی تھی اور چاہے وہ مشرقی پاکستان کی پارٹی تھی، دونوں پارٹیز نے صوبائیت کو اور لسانی اختلافات کو، یعنی کہ زبان کے مسائل کو بہت زیادہ اہمیت دینی شروع کر دی تھی، اور اس کے خلاف لوگوں میں زہر بھرنا شروع کر دیا تھا۔ کے پی کے کا جب ہم دیکھتے ہیں تو کے پی کے کی جو نیشنل عوامی پارٹی تھی وہ کیا تھی کہ وہ مغربی پاکستان کی اسمبلی میں اس کے جو اراکین تھے ان کو ویٹیج کی سی حیثیت حاصل ہو گئی تھی، پاسنگ یا ویٹیج کی سی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلم لیگ اور ریپبلکن جو اس وقت کی مین پارٹیز تھیں مغربی پاکستان کی، دونوں کے ارکان کی تعداد برابر تھی۔ یعنی کہ دونوں کے ارکان اگر ایک کے 50% تھے تو ایک کے 40% تھے تو دوسرے کے بھی 40% ہی تھے، جبکہ 20% جو تھے وہ نیب کی پارٹی کے تھے۔ اب نیب کی پارٹی جو تھی وہ اگر وہ ریپبلکن پارٹی کے ساتھ ملتی تو ریپبلکن پارٹی کی حکومت بن سکتی تھی، اور اگر وہ مسلم لیگ کے ساتھ ملتی تو مسلم لیگ کی حکومت قائم ہو سکتی تھی۔ یعنی کہ دونوں پارٹیز جو تھیں وہ نیب پارٹی کے لیے جو ہے وہ ان کی شمولیت کے لیے یا ان سے تعاون کے لیے دونوں پارٹیز جو تھیں وہ محتاج تھیں، اور یہ تعاون صرف اس شرط پر حاصل ہو سکتا تھا کہ وہ 1 یونٹ توڑنے کا وعدہ کر دیں۔ لہٰذا یہی وجہ تھی کہ دونوں پارٹیز جو تھیں وہ مسلم لیگ اور ریپبلکن پارٹی میں سے جو سردار عبدالرشید صاحب تھے، جنہوں نے صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے وحدت مغربی پاکستان کے حق میں قرارداد بھی منظور کرائی تھی، انہوں نے 1 یونٹ توڑنے کا وعدہ کر لیا، حالانکہ سب سے پہلے انہوں نے ہی 1 یونٹ کے حق میں قرارداد منظور کرائی تھی۔ اس طرح ایک طرح سے مغربی پاکستان میں بھی جو پارٹیز تھیں وہ بھی نیب کی وجہ سے یا نیب پروپیگنڈا کی وجہ سے 1 یونٹ کے خلاف ہو گئی تھیں۔ اختیارات کا ارتکاز، یہ پہلے جو دو جو تھیں یہ تو سیاستدانوں کے مسائل تھے نا، لیکن جو اہم ترین مسئلہ تھا وہ اختیارات کا ارتکاز تھا۔ ارتکاز یعنی کہ اختیارات کا ایک جگہ پر جمع ہونا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ دور دراز کے علاقوں کے عوام کے لیے پہلا جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ دور دراز کے عوام کے لیے ڈویژنل کمشنر جو ہوگا وہ اس کے اختیارات میں اضافہ کر دیا جائے گا، اور وہ بہت سے مسائل کا عوام کے حل کر سکے گا۔ لیکن بعد میں اس فیصلے پر عمل نہیں ہو سکا، اور اسکندر مرزا کو
نے اس کے خلاف بھی تھے، جو اس وقت کے گورنر جنرل تھے اسکندر مرزا، بعد میں صدر بھی رہے. تو اس لیے چونکہ وہ اب اس کے خلاف ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اختیارات کو ڈویژنل کمشنرز کے سپرد نہیں کیا، اور اختیارات سارے کے سارے لاہور میں ہی بڑے بڑے وزراء کے ہاتھ میں رہے. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ پورے ملک سے، چاہے وہ پشاور کے لوگ ہوں، چاہے کراچی کے ہوں، چاہے کوئٹہ کے لوگ تھے، وہ تمام کے تمام اپنے مسائل کے لیے لاہور آتے تھے، اور ان کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوا. اچھا، پھر لاہور کی جو مشینری تھی، ایڈمنسٹریٹو مشینری، سرکاری مشینری، اس پر بھی بہت بے تحاشا پریشر پڑا. یعنی کہاں پورے ملک میں 4 ہائی کورٹس تھے جو کہ پورے ملک کے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے جو ہے مقدمات سنتے تھے، اور مزید جو تھیں وہ ادارے تھے. اور کہاں اب پورے ملک میں ایک، یا پورے مغربی پاکستان میں ایک ہائی کورٹ تھا جو کہ لوگوں کے مسائل سنتا تھا، اور اس کے لیے لوگوں کو دور دراز کے سفر کر کے آنا پڑتا تھا. اس کے علاوہ بھی باقی جو دفاتر تھے سرکاری، وہ تمام کے تمام لاہور میں تھے، اور دور دراز کے لوگ آتے تھے، اور ہر طرح کا مسئلہ ان کو تھا. انتظار کا مسئلہ بھی ہوتا تھا، نمبر ان کا نہیں آتا تھا، وغیرہ وغیرہ. ایوب خان کے خلاف عوامی تحریک، آپ لوگوں کو یہ میں بتا دوں کہ چونکہ ہم لوگوں نے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم لوگوں نے اس چیز کو جب پڑھا ہے، تو میں آپ کو یحییٰ خان کے چیپٹر سے پڑھا رہی ہوں، جبکہ ابھی ہم لوگ ایوب خان کے چیپٹر تک بھی نہیں پہنچے. اس کو تو میں چونکہ جگہ جگہ سے جمع کر کے آپ کو لیکچر دے رہی ہوں، اس لیے آپ لوگوں کو شاید اس چیز کی تھوڑا سا ایشو بنے. اصل میں ایوب خان کا دور جو ہے وہ اسکندر مرزا کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے. ایوب خان کے دور کے بعد یحییٰ خان کا دور آتا ہے. ایوب خان کا جو دور تھا، یہ اس میں جو لوگوں نے یا عوام کو ایوب خان کے خلاف جو ابھارنے کی کوشش کی گئی تھی، یا عوام کو جو نعرے اس وقت دیے گئے تھے صدر ایوب کے خلاف، ان میں چھوٹے چھوٹے صوبوں کے جو عوام تھے، ان میں یہ نعرہ مقبول بنایا گیا تھا کہ 1 یونٹ کو خاتمہ کرتے ہیں. یعنی کہ ایوب خان کے خلاف جو مہم چلی، اس میں ایک شک یا ایک کلاز یا ایک پوائنٹ انہوں نے یہ رکھا کہ ایوب خان جو ہے وہ 1 یونٹ کے خاتمے کا اعلان کر دے. مشرقی پاکستان کے سیاستدانوں کا طرز عمل، یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے یہاں پر نیب کا پروپیگنڈا آپ کو بتایا تھا. نیشنل عوامی پارٹی، جو کہ ایک اس کا جو تھا یہ KPK والی تھی. یہ والی جو نیب ہے، یہ اصل میں مشرقی پاکستان کی تھی، اور ان کی قیادت مولانا باشانی کر رہے تھے. یونٹ کی مخالفت میں پہلے تو مغربی پاکستان کی طرف سے تو آوازیں آ ہی رہی تھی، مشرقی پاکستان کی طرف سے بھی اب آوازیں آنا شروع ہوئی. اور مشرقی پاکستان کے جو یونٹ کے جو لوگ تھے، انہوں نے زیادہ تر اس طرح کا جو منصوبہ بنایا، وہ یہ تھا کہ 1 یونٹ میں ایسا فارمولہ ہو کہ 1 مین 1 ووٹ کے اصول کے تحت ایسا فارمولہ چاہتے تھے جس کے مطابق مشرقی پاکستان کو ان کے آبادی کے تناسب سے 56% نشستیں حاصل ہو. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہی وہ اصول تھا جس کی وجہ سے انہوں نے مشرقی پاکستان کو پائرٹی کے اصول کے تحت جو بوگرا فارمولہ تھا، اس میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ مشرقی پاکستان کو 56% نشستیں دی تھیں، اور یہ بہت مناسب حل تھا. لیکن یہ ہے کہ 1 یونٹ کے تحت اس چیز کو ختم کر دیا گیا تھا. اب دوبارہ وہی چیز جو کہ آپ لوگوں نے پہلے پڑھا ہے کہ چونکہ آبادی 56% ہے، اس لیے پوری جو اسمبلی ہے اس کی نشستیں بھی 56% جو ہے وہ مشرقی پاکستان کو ملنی چاہیے. یہ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ آپ لوگوں کو ابھی ہم لوگوں نے پڑھا تو نہیں ہے، لیکن یحییٰ خان کے دور میں حالات ایسے ہو گئے تھے کہ 1971 میں ہم سے مشرقی پاکستان ہمیشہ کے لیے علیحدہ ہو گیا، جس کے بعد 1970 میں البتہ یہ تھا کہ مغربی پاکستان کی جو وحدت مغربی پاکستان تھی، اس کے ٹوٹنے کا اعلان کر دیا گیا، اور اس طرح ان کے مختلف فیڈریٹنگ یونٹس وجود میں آئے، جس طرح KPK تھا، پنجاب، سندھ، بلوچستان وغیرہ جو ہے وہ 4 صوبے وجود میں آ جاتے ہیں. لیکن یہ تھا کہ اس دوران میں کیا ہوا کہ حالات کچھ اتنے خراب ہوئے کہ 1951 میں مشرقی پاکستان ہمیشہ کے لیے ہی ہم سے الگ ہو گیا. یہ آج کا کویسچن جو ہے 1 یونٹ پلان یہاں پر ختم ہوتا ہے. 20 مارکس کا یہ کویسچن آتا ہے ایگزامز میں، اور اس میں ہمیشہ آپ لوگوں کو جب دیا جاتا ہے تو آپ نے اس میں وہاں سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے جہاں سے میرا پہلا لیکچر شروع ہوا تھا،
اور میں بار بار بتا رہی ہوں کہ یہ آپ کو ایک جگہ پہ یہ ساری چیزیں نہیں ملے گی، یہ ڈفرینٹ جگہوں سے میں نے لی ہیں۔ یحییٰ خان کے چیپٹر سے لی ہے، دستور سازی والا چیپٹر سے لی ہے، جو کہ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے، ہم لوگوں نے پڑھا ہے، اس میں قرارداد مقاصد وغیرہ دستور سازی والے چیپٹر سے لی ہے۔ اور اس کو میں نے چودھری محمد علی کے چیپٹر سے بھی اس میں سے لیا گیا ہے، بہت سی چیزیں اس میں لی گئی ہیں۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔